بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے، انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب، اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے متعدد برگزیدہ بندوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، لیکن 1,00,000 طے شدہ ہے. جو بات کہی جاتی ہے 1,24,000، تب ہو سکتا ہے کچھ کم ہو یا ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، اس لیے 1,00,000 تو طے شدہ ہے. اس لیے آسان بات یہ ہے کہ جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے یہ کہا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کو متعین کرنے کے. بہرحال ہر زمانے میں، ہر دور میں نبی آتے رہے اور اپنی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے، اس زمین و آسمان کے بنانے والے، ان درختوں کے پیدا کرنے والے، ان دریاؤں اور سمندروں کے پیدا کرنے والے، ہواؤں کو چلانے والے، زمین سے اناج اگانے والے، ترکاریاں، پھل پھول، غلہ یہ پیدا کرنے والے، اسی طریقے سے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والے کہ ہر شخص کی شکل و صورت دوسرے سے مختلف، ممتاز اور جدا ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے. اور دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرما دی ہے کہ جس سے شناسائی، جس سے پہچان ہو انسان کی. اگر ہزاروں کے مجمع میں اگر وہ شخص کھڑا ہوا اگر ہو تو انسان اس کو پہچان لیتا ہے، چونکہ اس کی شکل و صورت کو ہمارے دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بٹھا دیا ہے. اگر ہم 10 لوگوں کو پہچانتے ہیں تو مجمع میں سے 10 لوگوں سے ہم ملاقات کریں گے ان سے، چونکہ ان کی شکلیں ہمارے ذہنوں کے اندر آ چکی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی شکل کو دوسرے کی شکل سے ممتاز کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے دنیا میں، پوری دنیا کے اندر دستخط سے کہیں زیادہ یعنی اہمیت ہوتی ہے انگوٹھے کے نشان کی، اس لیے کہ دستخط کی تو کوئی شخص نقل کر سکتا ہے، ہو بہو کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی کر سکتا ہے، اور انسان اس کے اندر فرق نہ کرے. کسی کے دستخط جعلی دستخط کر کے کوئی دھوکہ دہی والا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے انگلیوں اور انگوٹھے کے اوپر جو لکیریں باریک باریک لگا دی ہیں، تو ہر آدمی کے یعنی لکیریں انگوٹھے اور انگلی کی دوسرے آدمی سے ملتی ہی نہیں ہیں، کسی سے نہیں ملتی ہیں. جتنے لوگ دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اب یہاں پر مثال کے طور پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب سب کے تو رجسٹری آفس کے اندر دستخط کے علاوہ انگوٹھے کا بھی نشان لیا جاتا ہے. جبکہ یعنی دیکھا جائے تو انگوٹھے کی جسامت اتنی ہوتی ہے، تھوڑی بہت کم زیادہ ہوتی ہے، شکل و صورت بالکل ویسی ہوتی ہے، کچھ کمزور یعنی ذری معمولی سے فرق ہوگا،
لیکن میرے انگوٹھے اور انگلیوں کے جو نشانات ہیں، لکیریں ہیں، وہ آپ میں سے کسی سے نہیں ملیں گے، اور آپ میں جس کے ہیں، آپ کے جو ہیں وہ مجھ سے نہیں ملیں گے، بلکہ دنیا میں کسی کے بھی کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اٹھائیں گے میدان حشر میں، تو اس وقت اس طریقے سے کہ نہ صرف ان کی شکلیں اور صورتیں جو دنیا میں ہیں ویسے رہیں گی، بلکہ دنیا میں جس شخص کے انگوٹھے کے اور انگلیوں کے جو نشان تھے، وہ نشان بھی بعینہ ویسے ہی رہیں گے۔ سورہ قیامہ 29 پارے کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو قیامت کے روز اکٹھا نہیں کریں گے؟ جبکہ زمین میں جانے کے بعد لاشیں جو ہوتی ہیں ایک زمانے کے بعد گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی، اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کی پھسلیاں اس کے اندر، اس کی پھسلیاں اس کے اندر، اس کے جوڑ اس کے اندر، اس لیے کہ ایک ایک جگہ سے قیامت کے روز ہزار لوگ نکلیں گے زمین میں سے، یعنی ایک ہی قبر کے اندر سے، ایک ہی جگہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ اس لیے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اب وہاں پر تدفین ہوتی چلی جائے گی۔ ایک زمانہ ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو جگہ خالی دکھائی دے رہی، لہٰذا وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ سال کے بعد پھر جگہ خالی، پھر یہ جگہ خالی، پھر جگہ خالی، پھر جگہ خالی، اب یہ قیامت تک یعنی ہزاروں مردے ایک ایک قبر کے اندر سے اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم اس بات پر قادر ہیں، عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ کہ اس کی انگلیوں کے نشانات کو بھی جوں کا توں بنا دیں۔ قیامت کے روز آپ کے میرے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، جن کے جو نشانات ہیں، باریک باریک جو انگلیوں کے اوپر جو نشانات ہوتے ہیں، انگوٹھے کے اوپر ہوتے ہیں، ہر آدمی کے دوسرے آدمی سے ممتاز یعنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کے انگوٹھے کے نشانات، انگلیوں کے نشانات کی جگہ پر بالکل مسطح جگہ ہوگی، نہیں، یہاں جو لکیریں ہیں ہماری، وہی لکیریں وہاں پر رہنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ اپنے نیک برگزیدہ معصوم بندوں کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، جو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جنات کی جانب بھی، سب کی طرف، اس لیے کہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں ایمان لانے کے، نیک اعمال کرنے کے۔ وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے ہم نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ تو وہاں پر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو وہاں پر پیدا فرمائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ یہ فرما دیجئے، قُلْ یا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، یعنی اے تمام لوگو جو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے جو موجود تھے، صرف مکہ مکرمہ کے اندر نہیں بلکہ جہاں کہیں دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں اور جس جزیرے کے اندر، یا جہاں کہیں اگر ہوں گے، وہ تمام کے تمام اس وقت مخاطب ہیں، اور جتنے لوگ قیامت پیدا ہوں گے
اب چاہے وہ کسی بھی نسل کے اندر ہو، کسی قوم کے اندر ہو، کسی بھی رنگت کے اندر ہو، ان کی جسامت چاہے کیسی بھی ہو، یا اسی طریقے سے ان کا ڈیل ڈول چاہے کیسا بھی ہو، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، شمال کے رہنے والے، جنوب کے رہنے والے ہوں، ان تمام کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جو نبی اور رسول آیا کرتے تھے وہ کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک بستی کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک قبیلے کے اندر، اس طریقے سے وہ آیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، آپ پر نبوت کی یعنی مہر لگا دی گئی ہے اور نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بحیثیت نبی دنیا میں کہ وہ آ کر دنیا میں نئی شریعت پیش کرے اس حیثیت سے نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین ہے، چونکہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ لیکن آ کر آپ کوئی نئی شریعت پیش نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ لوگوں انجیل کے اوپر عمل کرو، یہ نہیں فرمائیں گے کہ لوگوں اب اس کتاب کے اوپر عمل کرو۔ آپ حیثیت نبی یعنی کسی کی یعنی کوئی نئی کتاب، نئی شریعت پیش نہیں فرمائیں گے۔ اب قیامت کا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسی پر وہ عمل کریں۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی جانب، اور آپ پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تم میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم بنایا ہے۔ خاتم کے معنی عربی میں مہر اور انگوٹھی کے آتے ہیں۔ پہلے جو بادشاہ سلاطین ہوا کرتے تھے تو اپنا اگر کوئی پیغام اگر کہیں پر بھجوانا ہے، کوئی چیز اگر ارسال کرنا ہے تو تحریر مکمل ہو جانے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بات مکمل ہو گئی، جو پیغام ہمیں دینا تھا ہم دے چکے، جو بات ہم کو کہنا تھا ہم وہ کہہ چکے۔ اب یہ مہر لگا دی جاتی ہے، انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اب آپ پر نبوت کو مکمل فرما دیا گیا ہے۔ اب کوئی نبی دنیا کے اندر بحیثیت نبی یہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، ان تمام کے لیے ضروری ہے اگر وہ نجات چاہتے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، دنیا میں سرخروئی چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، تو ضرور ان کے لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اور ایمان لانا ان پر ضروری ہے، جس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ جھومر بڑا خوبصورت دکھ رہا، اس کی عبادت پرستش، سانپ کاٹتا ہے ڈستا ہے آدمی مر جاتا ہے اس کی پرستش، دریاؤں اور سمندروں ان کی پرستش، سورج سے ہم کو روشنی ملتی ہے اس کی پرستش، چاند سے ٹھنڈک ملتی ہے اس کی پرستش، زمین سے اناج اگتا ہے اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے اس کی پرستش، درختوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی پرستش،
یہ سارے کے سارے شرکیہ اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ناراض کرنے والے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورج اور چاند کی کیا حیثیت ہے، زمین کی کیا حیثیت ہے، سیاروں اور آفتاب و مہتاب کی کیا حیثیت ہے، اس لیے کہ تو ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، یعنی جن کو پیدا کیا گیا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے درخت پھل دے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے زمین سے اناج اگے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے آسمان سے پانی برسے گا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے دنیا کا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جب تک چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اس وقت تک چاند اور سورج کے اندر روشنی رہے گی، اور جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین لیں گے، سلب کر لیں گے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو نمازیں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اسی لیے تو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ سورج کو جو گرہن لگ گیا ہے، چاند کو جو لگ گیا ہے، اور دن کے ہوتے ہوئے یہ اندھیرا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی تم پرستش مت کرو، بلکہ اس کی روشنی ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ یہی تو فرق ہے ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں۔ ایمان والا یہ سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر جو روشنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، جب چاہتے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، لہذا دن دیوالے یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حکم یہ دیا گیا سورج اور چاند کی پرستش مت کرو، بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے ان کے اندر روشنی رکھی اسی کی پرستش کرو، عبادت کرو۔ اس لیے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ یعنی سورج کی پرستش کرتے ہیں، لہٰذا وہ اسی کے ساتھ یعنی وہی برتاؤ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم سجدہ مت کرو چاند سورج کو اور نہ چاند کو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بات کرتے ہو۔ پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ میں ہر نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایمان والا اقرار کرتا ہے، اور سب کی جانب سے امام صاحب اقرار اور اظہار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسی منافقت ہوگی، کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوگا کہ انسان آ کر یہاں پر مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی بات کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ بزرگان دین کے آستانوں پر جا کر، ان کی درگاہوں پر جا کر، ان کی آرام گاہوں پر جا کر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے بندے جو اپنے اپنے مقبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر کوئی اولاد طلب کرے، کوئی صحت طلب کرے، کوئی روزی طلب کرے، یہ تو کھلم کھلا منافقت کی بات ہوگی، اور وہاں پر جا کر وہ مانگنے لگ جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل کہ مسجد میں آ کر یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ اب بندگی کے اندر سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنا بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک اقرار، اور وہاں پر مسجد سے جانے کے بعد اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر مانگنا، یہ کھلم کھلا شرک کہلاتا ہے۔
الحمدللہ جزاک اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جب نیا چاند جب دیکھے مہینے کا، اس موقع پر بھی کوئی بات بتلائی گئی ہے، جیسے گزشتہ رات الحمدللہ ربیع الاول کا چاند دکھائی دیا، اور اس موقع پر جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اگر نہیں پڑھے ہوں دعا کے رات تو اب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ چونکہ گزشتہ رات یہ نے اس مہینے کا چاند دکھائی دیا، یہاں پر ہمارے پاس نہیں دکھائی دیا، لیکن ادگیر میں، حیدرآباد، دیگر مقامات پر دکھائی دیا، اور آج ایک تاریخ ہے، اس لیے سمجھا گیا کہ بہتر ہے کہ وہ دعا پڑھا دی جائے۔ بہرحال اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے امن اور ایمان و سلامتی والا اور بنائیے، اور ہم کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اللہ کہ جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہوں۔ آخری جملہ یہ ہے، ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جملے ہیں آخری کے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی، وحدانیت اسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ رسول ہیں، اب سارے لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، ایمان لے کر آنا اور آپ کی اطاعت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت، آپ نے فرمایا الا من ابا، ہاں مگر وہ شخص کہ جس نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ جب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جو قرآن کریم میں فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے کے ہر دور کے نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس زمانے میں جن لوگوں نے ایمان لایا وہ اصحاب ایمان کہلائیں گے، اور جس زمانے میں، جس دور میں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے مبارک کے اندر ہو، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ مسلمان اور مومن کہلائیں گے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ کافر کہلائیں گے، وہ مشرک کہلائیں گے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ سارے لوگ، اب چاہے وہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، دہریے ہوں، آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ تو جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اور آج ہیں اور آپ کے تشریف آوری کے بعد تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کی امت کہلائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں وہ شخص کہ جس نے جنت میں جانے ہی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی، یہ آتی ہے، آخر کون پاگل ہوگا، کون بیوقوف ہوگا جو اتنی اچھی جگہ پر نہ جانا چاہے گا، نہیں جانا چاہے گا، کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی لذتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون، وہاں کا دیدار الہی، اور وہاں پر یعنی اس طریقے شراب کی، شہد کی، پانی کی، دودھ کی نہریں، جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث پاک میں جگہ جگہ اور بار بار کیا گیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، وہاں پر مرنا بھی نہیں ہے، وہاں پر بیمار بھی نہیں ہونا ہے،
وہاں پر کسی کا بی پی بڑھنے والا بھی نہیں ہے، کسی کے اندر شوگر کم اور زیادہ بھی ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں پر جا کر اپنا لعاب اور اپنا تھوک وہاں پر جا کر یہ معائنہ کرانا نہیں پڑے گا۔ وہاں کوئی بحیثیت ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی انجینئر نہیں ہوگا، کوئی معلم نہیں ہوگا، کوئی بیوپاری نہیں ہوگا، کوئی مزدور نہیں ہوگا، کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی محکوم نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ یہ کون؟ انجینئر صاحب۔ یہ کون؟ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کہ ڈاکٹر صاحب بول و براز کے ڈاکٹر صاحب، یہ کہ ڈاکٹر صاحب دل اور دماغ کے ڈاکٹر صاحب، یہ کہ ڈاکٹر صاحب گلے کے ڈاکٹر صاحب، پورے اعضاء پر سارے ڈاکٹروں نے قبضہ ہی کر لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ایک ڈاکٹر صاحب اسی وقت ادھر کا علاج کریں، آپریشن کریں، اور دوسرے ڈاکٹر صاحب ہمیں بائیں کا کر، دو ڈاکٹر مل کے دو کا علاج چالو۔ ابھی تو فی الوقت تو ایک ہی چل رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، وہ دونوں آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں، آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد 50 سال بعد ترقی ہوتے 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 ایسے ہو جائے کہ سیدھی آنکھ کا ڈاکٹر الگ، بائیں آنکھ کا ڈاکٹر الگ، اور وہاں پر دونوں کے دونوں موجود ہیں، مریض بیچارہ پڑا ہوا ہے، بیک وقت دونوں آنکھوں کا اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا رہے گا، چلنے دیجئے، کیا فرق پڑنے والا ہے۔ ہم کو کہا قیامت تک زندہ رہنے کا ہے، جب جو حالات آئیں گے چلتے رہیں گے اس طریقے سے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، اوپر والے بھی احباب سے، کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں اور نماز کے بعد جاتے وقت بھی تعاون فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ تو یہی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ آخر کون پگلا ہوگا، کون بولا ہوگا، کون احمق اور نادان ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ حضرات صحابہ کرام کے بھی ذہن مبارک کے اندر بات آئی، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی، اطاعت کا مطلب اس پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یہ مطلب ہے اطاعت کی، یعنی ایمان لایا، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ تو جس شخص نے میری اطاعت کی، یعنی اب جو بھی شخص کلمہ طیبہ کے اقرار کر لیا وہ آپ کی اطاعت کرنے والا کہلائے گا۔ ایک تو اطاعت یہ ہے کہ ایمان لے کر آنا آپ پر، یہ ہے اطاعت، اور ایک اطاعت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، اور آپ نے جو نقش مبارک اپنی امت کو بتلائے ہیں اور جو ارشادات عالیہ آپ کے ہیں اس کے مطابق چلنا، یہ دونوں اطاعتیں ہیں۔ ایک ہے ایمان لانا، یہ ایک اطاعت ہو گئی، یعنی ایمان لے کر آنا آپ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کے اندر اطاعت فرما برداری اپنی تمام زندگی کے اندر، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کا ادب، احترام، ان کی عزت اور ان کی عظمت دل کے اندر ہونا چاہیے، دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں 27-26 پارے میں سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز پر بلند مت کرو، یعنی بہت دھیمی آواز سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے جب روضہ مبارک پر جب حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانا وہاں پر نصیب فرمائے۔ یہ بیماری کی وجہ سے 2-2.5 سال سے تو لاکھوں لوگ اس سعادت سے، حرمین شریفین کی سعادت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ جلد جلد راہیں کھل جائے۔ تو وہاں پر بھی جانے کے بعد
جب پڑھا جائے گا روز مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر تو وہاں پر بھی آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس طریقے کے جو یعنی عرض کیا جائے گا، جملے عرض کیے جائیں گے اور درود پاک پڑھا جائے گا، صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، اس کو بھی آہستہ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر تم اپنی آوازوں کو اگر بلند کرو گے، چیخ پکار کرو گے، شور و شغب کرو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کو گستاخی سمجھا گیا۔ ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز دھیمی رکھیں۔ اگر کوئی شخص ایمان ہی نہ لائے، کفر اور شرک کو اختیار کرے، سب سے پہلے تو یہ بدنصیبی کی اس کی بات ہے، پھر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرے، یہ اور زیادہ جرأت اور اس طریقے گستاخی کی بات ہے اور انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے گستاخی کی شان اقدس میں آپ کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر آج تک ایسے حالات رونما ہوئے دنیا کے اندر، اور سب سے پہلے مخالفت آپ کے حقیقی چچا ابو لہب ہی نے کی، اور آپ کی چاچی ام جمیل جس کا نام تھا اس نے بھی کی، کہ آپ کے راہوں کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، باوجود مالدار ہونے کے، لیکن بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے جا کر جنگل جا کر لکڑیاں لاتی تھی، گٹھا بناتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گٹھے میں جب لا رہی تھی، وہی رسی جس سے گٹھا باندھا ہوا تھا وہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا، اور اس کے بعد وہیں پر مر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جو سورہ لہب قرآن کریم میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے اندر ان دونوں کا ذکر ہے، ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی جو آپ کی حقیقی چاچی ہے، لیکن سخت ترین اللہ تعالیٰ کے نبی کے وہ دشمن ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہلاکت ان دونوں کی کہ وہ جنگ بدر سے آنے کے بعد 7 دن کے بعد وہ بھی اس کے جسم کے اندر ایک زہریلا پھوڑا نکلا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ حبشی غلاموں نے اس پہ گڑھا کر کے لکڑی سے اس کے اندر ڈھکیل دیا۔ یہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے اوپر آیا۔ پھر متعدد زمانے کے اندر ایسا ہوتا رہا، اور چند سال پہلے بھی ایک گستاخ، ایک بدنصیب نے آپ کے کارٹون بنایا، توہین کی، تذلیل اور اس طریقے سے شان اقدس کے اندر گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، اور جب میں پکڑ کرنے پہ آتا ہوں تو اس وقت میری پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ سورہ بروج کی آیت کریمہ ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر ایک جگہ پر فرمایا، فَصَفَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ فَصَفَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا پروردگار گھات میں لگا ہے۔ گھات میں لگا کہنا ہے، جملہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شکار کرنے والا اپنی سانس روک کے اور اپنی بندوق کو، یا جس سے شکار کیا جاتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے سانس روک کے، جیسے وہ شکار آتا ہے زد میں، اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تو اسی طریقے سے جس گستاخ نے ایسی حرکت کی تھی، چند روز پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب اطلاع کیا ایک کار حادثے کے اندر، کہ جس کے اندر وہ آگ لگ گئی اور آگ کے اندر جھلس گیا، تڑپ تڑپ کر مرا، اور اس کو آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کی پہلی قسط وصول ہو گئی۔ اب یہاں سے تب اس کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو حکم تو ایک جانب یہ کہ یعنی عظمت اور محبت ہونا چاہیے، اور گستاخی کرنے پہ اللہ تعالیٰ ایسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سچی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کا ادب اور احترام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔